نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں، فرانس کے اندر فرانس کے صدر نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو گستاخانہ خاکے شائع کیے ہیں وہ پوری دنیا کو معلوم ہے، صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ فرانس کے صدر نے سرکاری سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دل کے اندر بہت زیادہ نفرت رکھتے ہیں، مسلمانوں سے ان کو بہت زیادہ نفرت ہے، بغض ہے۔ اس کا اظہار انہوں نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کر کے کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ یہود اور نصارہ، فرنگی، انگریز، جو بھی کافر ہیں وہ مسلمانوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ مسلمان مکمل طور پر ان کے دین کی پیروی نہ شروع کر دیں۔ جب تک کوئی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے گا اس وقت تک یہود اور نصارہ یہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے ہیں، چاہے یہود ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہنود ہو، یہ ہمارے دشمن ہی رہیں گے۔ اور اس کا ذکر خود اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں کیا ہے، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود ہو یا عیسائی ہو یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے دین کے مکمل طور پر پیروکار نہ بن جاؤ۔ جب تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، ان کے دین کے پیروکار بن جاؤ گے، پھر وہ تم سے راضی ہو جائیں گے، پھر تم سے وہ خوش ہوں گے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فرانس کے صدر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر جو گستاخی کی ہے اور آپ کے جو خاکے شائع کیے ہیں، تو اس پر مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی تمام مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے۔ مکمل طور پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا فائدہ اگرچہ مسلمانوں کو دیر سے معلوم ہوگا اور فرانس کو اس کا نقصان دیر سے معلوم ہو، لیکن نقصان ان کو ضرور معلوم ہوگا۔ اس کے لیے اگرچہ مسلمانوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس کی وجہ سے بے روزگار بھی ہو جائیں، بہت سارے مسلمانوں کا معاش بھی جو ہے وہ داؤ پر لگ جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اگر ایک مسلمان کی جان بھی چلی جاتی ہے تو یہ بھی اس مسلمان کے لیے فخر کی بات ہے، جائے کہ اس مسلمان کا مال اللہ کے رسول کے لیے خرچ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول پر مسلمانوں کا مال خرچ ہو، اللہ کے رسول پر مسلمانوں کی جان خرچ ہو، تو یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے اور یہ اس انسان کے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس کا جو انہوں نے گستاخی کی ہے ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم اگر گستاخی کرتے ہیں تو مسلمان بھی اس کا رد عمل دکھا سکتے ہیں۔ جو وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان بحران کا شکار ہیں، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ان کو جو ہے مالی طور پر بحران کے اندر مبتلا کر دے، اور جو الفاظ انہوں نے مسلمانوں کے متعلق کہے ہیں کہ یہ بحران کا شکار ہیں، وہ خود بحران کا شکار ہو جائیں۔ آپ کا سعودیہ، آپ کا قطر، آپ کا کویت، آپ کا پاکستان، ترکی، یہ تمام مسلمان ممالک فرانس کی مصنوعات کو درآمد کرتا ہے اور ان سے مصنوعات کو لیتا ہے۔ یہ تمام ممالک اگر ان سے مکمل طور پر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو لاکھوں کروڑوں کے ڈالر کی صورت میں ان کا نقصان ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، مسلمان جو سرمایہ دار ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک ہیں، جن کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا ہے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ فرانس کی مصنوعات کا متبادل جو ہے پیش کریں، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ پیٹرول کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کی مصنوعات کا متبادل متعارف کرائیں تاکہ مسلمانوں کو پریشانی نہ ہو۔
اور چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مصنوعات یہاں پاکستان کے اندر ان کی کمپنیاں ہیں، ان کمپنیوں کے اندر وہ مصنوعات تیار ہوتی ہے، تو اگر ان کی مصنوعات کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے تو اس سے وہ کمپنیاں بند ہو جائے گی، اور وہ لوگ جو ان کی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ پاکستانی ہیں، وہ بے روزگار ہوں گے۔ تو وہ جو بے روزگار ہونے والے پاکستانی ہے یا دوسرے ممالک کے اندر جو ان ممالک کے اندر رہنے والے مسلمان ان کی کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں، مصنوعات کی بائیکاٹ کی شکل میں وہ بے روزگار ہوں گے، تو جو سرمایہ دار مسلمان ہیں، جو اللہ نے ان کو مال اور دولت سے نوازا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کا متبادل پیش کریں اور ان مسلمانوں کو روزگار فراہم کرے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ مالی بحران کا شکار نہ ہو اور ان کو کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اور یہ ایک مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا مسلمان تکلیف کے اندر ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، کہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب ایک دوسرے کے بھائی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور تمام مسلمان حدیث کی روح سے ایک جسم کے مانند ہیں۔ جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کونے کے اندر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو اس کی تکلیف اور اس کے دکھ درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ چوتھی اور آخری بات کہ آیا ان کی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں گے یا نہیں کریں گے حکومتی سطح پر؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو جائے۔ قومی مفاد کی خاطر یا ان کی اپنی ذاتی مفادات ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے ایسے حکمران ہیں کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو جائے۔ اور یاد رہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہ کریں، بلکہ افہام تفہیم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں۔ ہم ان کو سمجھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ایک مسلمان کے دل میں کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور مسلمان اس پر اپنی جان کو بھی نچاور کر سکتا ہے، اور مسلمان امن پسند ہیں۔ تو یاد رہے، کافر جو ہے وہ دو قسم کے ہیں، یہود ہو یا عیسائی ہو، یہود ہو یا نصارہ ہو، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ یہود اور نصارہ ہیں کہ جو آپ کے دین اسلام سے واقف نہیں ہیں، ان کو معلوم نہیں، ان کو صرف یہ پڑھایا گیا ہے کہ یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، یہ مسلمانوں کو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ تو یاد رہے کہ ان کو تو آپ مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن یہود اور نصارہ کے جو حکمران ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام پیسفل مذہب ہے، اسلام پرامن مذہب ہے، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر ہم کمزور ہو جائے، یہ مسلمان طاقتور ہو جائے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی ذہن کی بات ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات راسخ ہو چکی ہے۔ آپ جتنے بھی اس کا تصفیہ کریں گے، آپ جتنے بھی ان کو سمجھائیں گے کہ اسلام پرامن مذہب ہے، وہ کبھی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حالانکہ بہت سارے فرنگی، بہت سارے انگریز، بہت سارے یہودی اور بہت سارے ہنود وہ اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ اسلام پرامن مذہب ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس کو قبول کرنا چاہیے۔ لہٰذا مسلمان جو حکمران ہیں، ان سے بظاہر توقع کرنا اس بات کی کہ وہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، یہ میرے خیال میں تو ناممکن نہ صحیح، لیکن کم سے کم مشکل ضرور ہے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، لیکن بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ یاد رہے کہ ایک تو اس کا متبادل متعارف کرانے کی کوشش کی جائے، اور یہ سرمایہ دار حضرات ہی کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اور دوسرا اس کے نتیجے کے اندر مصنوعات کے بائیکاٹ کے نتیجے میں جتنے مسلمان بے روزگار ہوں گے، پریشان ہوں گے، ان کی مدد کی جائے۔